بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آپ سن رہے ہیں کتاب دوسرا دروازہ، جس کو تحریر کیا بانو قدسیہ نے۔ اسے آپ کے لیے پڑھا فرحہ علی نے۔ اس کتاب کی تمام کہانیاں حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ شکریہ۔ کہانی نمبر 3۔ میرات العروس ثانی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ کوٹھی کے سامنے والی سڑک پر گود میں 2 سال کی بچی اٹھائے مولوی مقیم گزر رہے تھے۔ اپنی بچی کو لاڈ سے تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کہتے، بولو بیٹی اللہ، بولو بیٹی اللہ شافی، اللہ کافی، بولو۔ مولوی مقیم ہر روز صبح کے وقت جب بازار قدرے سنسان ہوتا تو یوں ہی بچی کو کوٹھی کے بغلی دروازے سے لے کر گزرتے، سامنے والی سڑک پر آ جاتے تھے، یا بعد میں سودا سلف خریدنے کے وقت بچی اٹھائے گزرتے۔ اس وقت سکندرا 7 بیڈ روم کی کوٹھی میں بچوں کے ڈریسنگ روم میں بچوں کو آیاؤں کے ساتھ تیار کرنے میں مصروف ہوتی۔ بچوں کو اسکول کے لیے تیار کرنا بھی اس نے پچھلی گرمیوں سے شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے جب اس کا شوہر اور بچے اسکول کے لیے روانہ ہوتے تو وہ سو رہی ہوتی اور قریباً 11 بجے کے قریب بستر سے نکلتی۔ پچھلی گرمیوں میں سکندرا نے محسوس کیا کہ اس کے گھر میں ڈسپلن کا مسئلہ ہے۔ تینوں بچے نہایت آواگان قسم کے واقع ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عمر میں نہ جانے وہ کون کون سے جنم کی زندگی بسر کرنے پر تلے تھے۔ کبھی سکندرا کو وہ ریچھ نظر آتے، کبھی لگتا یہ زہریلے سانپ ہیں، ڈس ہی تو جائیں گے۔ کبھی بیٹھے بیٹھے محسوس ہوتا یقیناً کسی دوسرے جنم میں میری کسی سوت کے یہ تینوں بچے ہوں گے، ورنہ کیا وجہ کہ یہ کبھی حکم نہیں مانتے، ہر لمحے اپنی منوانے کے در پہ رہتے ہیں۔ چھوٹی سی بات بھی برداشت کرنا ان تینوں کے بس کی بات نہیں۔ رونا، چڑنا، ایک دوسرے سے لڑنا عام سی بات تھی۔ نرسری میں سے ہر وقت نقلی بندوقوں کی آوازیں آتی، یوں لگتا بھونچال آنے والا ہے۔ درمیان والے فرحت نے شاگرد پیشہ کی ہروالگی سے ان گنت گالیاں بھی سیکھ لی تھی۔ مہمانوں کے سامنے بھی وہ زبان بند نہ کرتا۔ سکندرا اور اس کا میاں زاہد بڑی شستہ انگریزی میں جھینپ کر کہتے رہتے، بس جی یہ ایک فیز ہے، سب بچے اس سے گزرتے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر وہ دونوں لمبی لمبی ایکسپلینیشنز، کہانیاں، واقعے بیان کرتے، لیکن اندر کہیں سکندرا کو احساس رہنے لگا کہ کہیں کوئی خرابی ضرور ہے۔ بیڈ روم کی تنہائی ملتے ہی سکندرا سگریٹ سلگھار کر کش لگاتی اور ایک آنکھ میچ کر کہتی، زاہد دوسروں کے بھی تو بچے ہیں، ان کو تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کسی کی مانتے ہی نہیں۔ آپ بھی تو انہیں کچھ نہیں کہتے زاہد، ہمیشہ ہمیشہ سپوائل کرتے ہیں۔ کٹ گلاس کے چھوٹے سے گلاس سے وسکی کا نندا سا گھونٹ حلق سے اتار کر زاہد کہتا، تمہیں ایسے ہی فوبیا ہو گیا ہے سکندرا، بچوں کو دباؤ گی تو پھر یہ سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہوں گے، ان میں فائٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہوا تو پھر کمپٹیشن کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ان کو دوسروں کو دبانا جھڑکنا آنا چاہیے، یہ اس دور کی اہم ضرورت ہے، خاص کر تھرڈ ورلڈ کی۔ سکندرا چپ تو ہو جاتی، لیکن اس کے اندر خود بت ہوتی رہتی۔ کچھ دیر وہ چپ رہتی، پھر کیتلی کے ڈھکنے کی طرح ابلتا پانی اپنا پریشر بجانے لگتا۔ ہمارے گھر میں تو اماں صرف آنکھ کا اشارہ کرتی تھی زاہد، ہم 7 بہن بھائی تھے، مجال تھی کسی کے جو ابا جی کے آنے پر کسی کی آواز نکل سکے؟ سب سسری کی طرح سو جاتے تھے۔ وہ میل شوونزم کا زمانہ تھا سکندرا، اب ڈیموکریسی کا عہد ہے، وہ افلاس کا وقت تھا، اب دنیا پراسپرس ہو گئی ہے، بڑا فرق ہے۔ تب تعلیم نہیں تھی، اب دیکھ لو چھوٹی زارا KG میں سارے پھلوں کے نام انگریزی میں جانتی ہے۔ تم اپنے چھوٹے سے سر کو اتنی تکلیف نہ دیا کرو، یہ ایسے ہی ایک فیز ہے، بہت جلد یہ تینوں چیلنجز قبول کرنے والے بڑے شاندار ہیومن بینگز بن جائیں گے، قد آور، اپنی اہمیت کے احساس سے تنے ہوئے۔ ایک مسئلہ تو ڈسپلن کا تھا ہی، لیکن اس کی تہ میں ایک اور بھی مشکل تھی۔ زاہد کو شروع دن سے ہی سکندرا بہت پسند آئی۔ شروع میں جب ویکسنگ کے لیے آنٹی سریا آتی اور سکندرا کمرہ بند کر لیتی تو زاہد کو بڑی الجھن ہوتی۔ زاہد قدرے جھیمپو امیر زادہ تھا، اس نے سکندرا کے علاوہ کوئی محبوبہ پالنے کا خواب بھی کبھی نہ دیکھا تھا۔ شروع ہی شادی میں جب سکندرا کی حیثیت بیوی کے بجائے محبوبہ کی ہو گئی تو گھر میں ٹکٹ، سکہ، دفاع، فائنینس
سب کچھ سکندرا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پہلے 2-4 سال تو ان کا اکاؤنٹ سانجا رہا، پھر زاہد نے سکندرا ہی کے نام کا اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا، جس میں اتنا کیش ہاؤس کیپنگ کا موجود ہوتا کہ سکندرا کو کبھی زاہد سے کچھ مانگنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ابھی محبت کا سورج نصف النہار پر ہی تھا کہ تینوں بچے آ گئے۔ چونکہ سکندرا کے محبوب بچے تھے اور سکندرا تک پہنچنے کا واحد راستہ بچے ہی تھے، اس لیے گھر آتے ہی زاہد بھی کسی کو دودھ پلاتا، کسی کا نیپی بدلتا، کسی کو کندھے سے لگا کے برپ کرتا۔ پہلے چند سالوں میں ہی تینوں کو اپنی اہمیت کا بخوبی احساس ہو گیا۔ چونکہ زاہد کو سکندرا سے عشق تھا اور سکندرا بچوں کی دیوانی تھی، اس لیے زاہد کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب اور کیسے وہ محبوب کے محبوب کا غلام ہو گیا۔ بچوں کو لمبی ڈرائیو پر لے جانا، پارک میں گھنٹوں کھلانا، باجے بجا بجا کے بچوں کو بہلانا، بیبی سائیکلوں کو بچوں کو لدائے لدائے سیر کرانا، ہر طرح کے گانے سنانا، نہلانا، کندھے سے لگا لگا کر تھپکنا اور سلانا زاہد کے محبوب مشغلے تھے۔ یہ نہیں کہ اس گھرانے میں ملازم نہ تھے، ہر بچے کی اپنی کھلائی اور تینوں کھلائیوں کی فلیپینو گورننس بھی تھی، لیکن زاہد کے پاس سکندرا کے ساتھ رہنے، اس کا قرب حاصل کرنے کا واحد راستہ بھی صرف بچے ہی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سکندرا اور زاہد کی تمام دلچسپی صرف بچوں پر مرکوز ہو گئی، اور وہ دونوں 7 بیڈ روم کی 2 منزلہ کوٹھی چھوڑ چھوٹی سی نرسری میں وقت گزارنے لگے۔ ساجد کے اسکول جانے سے پہلے ہی سکندرا کو احساس ہو گیا تھا کہ کہیں غلطی ضرور ہے۔ ساجد، فرحت اور چھوٹی زارا ابھی سے بڑی بڑی شخصیتوں کے مالک تھے۔ وہ تینوں ملازموں پر حکومت کرنے کے اہل اور ماں باپ کو زچ کرنے پر قادر تھے۔ ساجد تو ٹھڈے مارنے میں اس قدر مہارت رکھتا تھا کہ بیٹھے آدمی کو اپنی پنڈلی بچانا مشکل ہو جاتا۔ پہلے تو سکندرا کو کئی سال یہ نشہ رہا کہ زاہد بچہ نچھاور قسم کا مرد ہے۔ وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر اس بات پر فخر کرتی کہ رات کی 2 بجے والی فیڈ زاہد خود ہی اٹھ کر زارا کو پلا دیتے ہیں، مجھے کبھی نہیں جگاتے۔ لیکن سکندرا بچوں کی اٹھان دے کر خوفزدہ ہو گئی۔ اب کبھی کبھی اس کا زاہد سے جھگڑا رہنے لگا۔ زاہد سکندرا کے حسن کی وجہ سے کمپلیکس میں مبتلا تھا۔ وہ سکندرا کو سمجھاتے ہوئے کہتا، بھائی یہ کتنی دیر بچے رہیں گے؟ اسکول میں گئے تو گئے، پھر ان کے دوست ہوں گے اور ہم تم دونوں ان کی راہ دیکھا کریں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو باپ کے قریب ہونا چاہیے، اس سے ان کا کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ شیر اپنے عیال پر نر بچہ بٹھا کر اسے چنگاڑنا سکھاتا ہے۔ میں بھی ان بچوں کو شیر بناؤں گا، شیر، سارا جنگل ان سے ڈرے گا۔ سکندرا کچھ عرصہ تو زاہد کی سرپرستی سے سرشار رہی، لیکن آہستہ آہستہ اسے پکا یقین ہو گیا کہ بچوں کی غلط تربیت کی اصلی وجہ زاہد کا لاڈ پیار ہے۔ وہ بچوں کو نہ جھڑکنے دیتا ہے، نہ ہاتھ سے کوئی کام کرنے کی ترغیب، اور نہ ہی کبھی وقت کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ اب وہ سہیلیوں کے پاس کافی پارٹی میں عام طور پر زاہد ہی کو ڈسکس کرتی رہتی، بھئی میں کیا کروں، مہنگے مہنگے کھلونے لے آتے ہیں، کل ساجد نے ٹھوڈا مار کر اتنا قیمتی کرسٹل توڑ دیا، میں بڑے شوق سے ڈینمارک سے لائی تھی۔ پتہ ہے زاہد نے الٹا ساجد کو پیار کیا، کہنے لگے اس طرح اس کا کانفیڈنس ٹوٹ جائے گا، اس کو غلطی کا احساس نہ دلاؤ، گلٹ پیدا ہوتی ہے، اور احساس جرم ہیومن بینگ کے لیے اچھا نہیں۔ پچھلی گرمیوں تک سکندرا صبح کے وقت کبھی نہ جاگی تھی۔ تینوں بچوں کو گورننس اور نوکرانیاں پکڑ دھکڑ کر تیار کرتی اور زاہد کے ساتھ روانہ کرتی۔ کئی بار سکندرا نے زاہد سے کہا کہ بچوں کو ڈرائیور کے ساتھ جانے دو، لیکن زاہد بچوں کا ہیرو بننا چاہتا تھا، اور اسی توسط سے وہ سکندرا کا ہیرو بھی بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ رضامند نہ ہوا۔ آخر ہار کر ایک دن سکندرا نے اسکول پہنچ کر فرحت کی مس سے رجوع کیا۔ مس پروین ہمدرد شکل کی لڑکی تھی۔ بڑی دیر تک وہ تینوں بچوں کی کارستانیاں سنتی رہی، پھر بولی، لیں، زارا تو بہت چھوٹی ہے، وہ بھی آپ کی بات نہیں مانتی۔ ہو لو، وہ تو باپ کی سب سے زیادہ لاڈلی ہے، رات کو 12 بجے جگا کر آئس کریم مانگنے کی فرمائش کرے تو زاہد انکار نہیں کرتے۔ پرسوں رات ہم رات کو 2 بجے چڑیا گھر گئے، جب اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ رات کو چڑیا گھر بند ہوتا ہے تو سوئی۔ دیکھیے آپ ایسے کریں کہ ایک تو سارے بچوں کو اپنا اپنا یونیفارم خود رات کو لگانے دیں۔ ساجد تو بہت بڑا ہے، سینئر کیمبرج کر رہا ہے، اس سے پہل کریں۔ دوسرے یہ سب اپنے اپنے جوتے خود پالش کریں، اپنے بستے خود پیک کرنے کی عادت ڈالیں۔ جی ٹھیک ہے، سکندرا نے کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ یہ تینوں تو ہاتھ سے پڑا کھلونا بھی نہیں اٹھاتے، بستے کپڑے وہ کہاں سنبھالتے پھریں گے۔
جو قومیں بچوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنا سکھاتی ہیں وہ خود بخود ڈسپلنڈ ہو جاتے ہیں۔ صبح ان بچوں کو کون تیار کراتا ہے؟ ٹیچر نے پوچھا۔ ان کی اپنی اپنی آیا ہے، گورنر سپروائز کرتی ہے۔ اور آپ کیا کرتی ہیں صبح کے وقت؟ مس کو بھی ایک امیر خاتون کو شکنجے میں گسنے کا موقع ملا۔ پتہ ہے مس، ہماری سوشل لائف ایسی ہے کہ ہم رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں۔ آپ کے شوہر دفتر جاتے ہیں؟ جی بالکل، ان کے اپنے بزنس ہے، وہی تو بچوں کو اسکول لے کر جاتے ہیں۔ پھر وہ بھی تو صبح جاگتے ہیں نا؟ مس نے شکنجے کو اور کسا۔ جی ان کو بہت شوق ہے بچوں کے کام کرنے کا۔ میں تو اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں تو میں تو بستر میں ہی 2 پیالیاں چائے کے نہ پی لوں تو میری آنکھیں نہیں کھلتی۔ ایک حل ہے۔ فرمائیے۔ آپ کو صبح اٹھنا ہوگا۔ چلیے اٹھ لوں گی، بس آپ کل سے ان بچوں کی تیاری دیکھیں گی۔ صبح ان کو خود اسکول سی آف کریں گی۔ 1 مہینے بعد آپ خود ہی ڈفرنس دیکھ لیں گے۔ لیکن اب تو اسے صبح جاگتے بھی سال سے اوپر ہو چلا تھا۔ لیکن حالات اگر ویسے ہی نہیں تھے تو کچھ بہتر بھی نہیں تھے۔ اب بچوں کو کچھ کہتے ہوئے سکندرا پہلے سے ہی محتاط اور خوفزدہ ہو جاتی۔ ساجد سینئر کیمبرج کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے سبجیکٹس ایسے تھے کہ سکندرا اس کی مدد تو کیا کر سکتی، رائے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ جب بھی وہ کچھ پوچھتا سکندرا کو جواب نہ بن پڑتا، اور اگر وہ جواب دے ہی دیتی تو بیزاری کے ساتھ ساجد کہتا، آپ کو نہیں پتا نا، آپ کو کچھ نہیں آتا۔ سکندرا اچھی بھلی ایم اے پاس تھی، لیکن بیٹے کے سامنے اپنے کم علمی کی وجہ سے اس کی کمر پر پسینے آنے لگتے۔ فرحت صرف 5ویں جماعت میں تھا، لیکن اس کی عادتیں ایسی تھی کہ اللہ کی پناہ۔ غفلت، بے پرواہی اور شرارت کی وجہ سے اس کے گریڈ ٹھیک نہ آتے، لیکن اس کا بھی کوئی حل سکندرا کے پاس نہ تھا۔ وہ ٹیوشن لگواتی اور بدلتی رہتی، لیکن نہ گریڈ بہتر ہوتے نہ فرحت کی طبیعت میں فرق آتا۔ زارا KG میں تھی اور ابھی اس کی پڑھائی کا اتنا بوجھ نہ تھا، لیکن وہ دن میں 5 مرتبہ ڈریس بدلتی۔ اگر پونی بنواتے وقت ذرا سا ہاتھ لگ جاتا تو وہ پہروں چیخ چیخ کر روتی۔ اس کے رونے سے تمام ملازم اور گھر والے ڈرتے۔ کھانے کے معاملے میں بھی وہ انتہائی پسند ناپسند کی مالک تھی۔ اس کا ناشتہ بنانا ہی خانسامے کے لیے ایک عذاب تھا۔ کبھی انڈے کی زردی ٹھیک نہ ہوتی، کبھی انڈا پورا گول نہ ہوتا، کبھی اس سے بو آتی۔ آئس کریم روز کھانا اس کا معمول تھا، لیکن ہر روز یہ ٹریٹ ایک بکھیڑا بن جاتی۔ زاہد گھوم گھوم کر آئس کریم پارلرز میں اسے لے جاتا، لیکن وہ ضد کرتی رہتی، یہاں نہیں وہاں چلو، اور جب وہاں پہنچتے تو حکم ملتا، میں نے یہاں کب کہا تھا، آگے چلو۔ بچوں کے ہاتھوں سکندرا اس قدر عاجز آ چکی تھی کہ اب اسے گھر سے بھاگ جانا اچھا لگتا تھا، لیکن جہاں بھی جاتی گفتگو کا ایک ہی ٹاپک رہتا، بچے، کیونکہ اس قدر تکلیف کے باوجود بچے ہی سکندرا کی کائنات تھے۔ فون اٹھاتے ہی بچوں کو ڈسکس کیا جاتا، دفتر میں زاہد سے بات ہوتی تو بھی گھوم پھر کر بات بچوں پر ہی آ جاتی۔ جن بچوں کی سکندرا دل و جان سے عاشق تھی، انہی سے اب وہ دن میں کئی مرتبہ بریک چاہتی، جیسے تانگے میں جوتے جوتے تھک گئی ہو۔ اس کا جی چاہتا کہ کہیں بھاگ جائے اور پھر کبھی واپس نہ آئے، لیکن بچوں سے دور رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ کچھ دیر کے لیے جب وہ گورننس کے پاس بچے چھوڑ کر چلی جاتی تو اندر سے اسے وہم گھیر لیتے۔ اسے خیال آتا، ضرور چوری چوری زارا نے میرا ہیئر ڈرائر لگایا ہوگا اور ننھی ننھی انگلیاں سوئچ بورڈ میں دھسائی ہوگی۔ فرحت نے اپنی ڈیزی گن سے کتوں کو پریشان کیا ہوگا۔ ساجد کے پاس ابھی ڈرائیونگ لائسنس نہ تھا، لیکن وہ گھر میں موجود گاڑیاں لے کر ڈرائیو پر نکل جاتا، ڈرائیور اسے کچھ نہ کہہ سکتی۔ ایسے ہی اور کتنے اور ان سے ملتے جلتے ان گنت وہم سکندرا کو گھیرے رہتے۔ وہ پتہ نہیں کیوں بچوں کے ساتھ کوئی اچھا واقعہ یا خوشخبری وابستہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ سوچتی تو یہی سوچتی، بغیر لائسنس کے گاڑی چلاتا ساجد جا رہا ہے، سپاہی نے صرف چلان ہی نہیں کیا بلکہ بے عزتی کے ساتھ حوالات بھی لے گیا ہے۔ ایسے خیالات آتے ہی وہ اپنی قوم، پولیس اور پاکستان کے خلاف جی میں کھولنے لگتی۔ اس کا جی چاہتا کہ کسی ایسے ملک میں ہجرت کر جائے جہاں کا معاشرہ منظم اور محفوظ ہو۔ جب بھی سکندرا بچوں سے رستہ چھڑا کر دم لینے باہر جاتی، اسے ہڑبڑا کر واپس لوٹنا پڑتا۔ واپسی پر وہ بچوں کو دیکھ کر سہیلیوں کو فون کرنے لگتی۔ ہر سہیلی کے ساتھ بچوں کا ہی لمبا ڈسکشن ہوتا۔ ان دنوں اس نے ایک سائیکالوجسٹ سہیلی اسی غرض سے بنا رکھی تھی کہ اس سے فون پہ باتیں کر کے سکندرا کا دل ہلکا ہو جاتا۔ ڈاکٹر منیرہ 2-4 سال باہر برکلے میں بھی پڑھا چکی تھی، اس لیے اس کی باتوں کو سکندرا وہی سے کم نہ سمجھتی۔ جس روز فرحت نے چھوٹے السیشن کے پاؤں میں گولی ماری،
اس روز فون پر سکندرا کی چیخیں نکل گئی۔ پتہ نہیں ان بچوں کو کیا ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں منیرہ، ہر قسم کی سہولت مہیا ہے، پھر بھی کسی وقت شکر گزار نہیں ہوتے، ہر وقت نافرمان، ہر وقت۔ تم ایسے کرو سکندرا، کچھ دیر کے لیے تینوں کو ہاسٹل میں داخل کرا دو۔ میں تو کرا دوں لیکن زاہد نہیں مانیں گے، ان کی تو جان ہے ان تینوں میں۔ پھر ایسے کرو تینوں کو لندن لے جا کر داخل کرا دو، وہاں کا سسٹم کچھ ایسا ہے کہ ایک تو ان کی پڑھائیاں اچھی ہو جائیں گی، دوسرے ڈسپلن خود بخود آ جائے گا۔ ہاں میں ایسے تو کر سکتی ہوں، لیکن پھر تو مجھے لندن میں ہی رہنا پڑے گا، اتنے چھوٹے چھوٹے اکیلے تھوڑی رہ سکتے ہیں۔ تو چند سال رہ لو، ڈاکٹر منیرہ نے مشورہ دیا۔ نا جی، لندن کی زندگی بڑی ٹف ہے، میں وہاں سروائیو نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ تو ہے، پھر کوئی ان کی سائیکالوجی سمجھاؤ نا، تمہارا علم کس روز میرے کام آئے گا۔ اچھا میں شام کو تمہیں ایک بڑی اچھی کتاب دے جاؤں گی، ڈیفیکلٹ اور ہائی آئی کیو کے بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے۔ اس بات پر سکندرا خوش ہو گئی، ہر ماں کی طرح اسے بھی پورا یقین تھا کہ اس کے بچے بڑے ذہین، فطین اور خوبصورت ہیں۔ یہی تو ساری مشکل ہے منیرہ، اگر یہ کچھ کم انٹیلیجنٹ ہوتے تو فوراً ہی قابو آ جاتے۔ ان کا آئی کیو اس قدر زیادہ ہے۔ ساجد کے ٹیچر کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ ذرا توجہ دے تو سینئر کیمبرج میں ٹاپ کر سکتا ہے۔ مشکل تو یہی ہے کہ وہ یہ کر کے ہی نہیں دیتا۔ پڑھے گا، ہائی آئی کیو کے بچے کو ہینڈل کرنا بھی آسان نہیں۔ ڈاکٹر منیرہ بولی، میں ابھی ڈرائیور بھیجتی ہوں، تم پلیز کتاب بھیج دو۔ ضرور، بھولنا نہیں۔ نہیں بھائی، بائے۔ گو سکندرا کتاب پانے کی امید میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اس کے دماغ پر بچے سوار تھے۔ جب وہ اس موڈ میں کچن میں گئی تو نئے خانسامہ سے اس کی یہ گفتگو ہوئی۔ دیکھیے کل شام 40 لوگوں کا فارمل ڈنر ہے، آپ آج ہی سارا مینیو میرے ساتھ ڈسکس کر لیں، کیا پتا بچے کل مجھے وقت دیں یا نہ دیں۔ خانسامہ تھوڑی دیر اپنی کڑبڑی داڑھی میں بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت پھیرتا رہا، پھر کسمسا کر بولا، بیگم صاحب میں اس گھر میں نیا آدمی ہوں، لیکن مجھے آپ کی پریشانی دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ سکندرا نے اپنے تیکھے ابرو اٹھائے۔ کیسی پریشانی خانسامہ جی؟ جی بابا لوگ آپ کے قابو میں نہیں آتے۔ سکندرا نے لمبا سانس لیا، اسے خیال آیا خانسامہ کی شکل و صورت اور داڑھی بالکل اس کے دادا جیسی تھی۔ تھوڑا سا حجاب خود ہی ختم ہو گیا۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہے، بات تو مانتے ہی نہیں۔ بیگم صاحب یہ جو پچھلی سڑک پر مسجد ہے نا، اس کے پیش امام کے پاس آپ چلی جائیے، بڑے نیک آدمی ہیں، آپ ان سے پانی دم کرا کر بچوں کو پلا دیں، خود ہی سنبھل جائیں گے۔ میرا اپنا تجربہ ہے جی، میری چھوٹی بچی بھی اتنی ضدی تھی کہ دندل پڑ جاتے، 3 ہفتے 2 ہفتے دم کرا کر پانی دیا، اب ٹھیک ہے، بھاگ کر کام کرتی ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہوگی خانسامہ جی، لیکن ایک مدت ہوئی میں نے یہ تہمات چھوڑ دیے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے بیگم صاحب، میں اصرار نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح آپ مجھے ٹرائی دے رہی ہیں ایسے ہی آپ مولوی صاحب کو بھی ایک ٹرائی دے دیں۔ خانسامہ جی میں آپ کو بتاؤں، میں ان مولوی حضرات پہ یقین نہیں کرتی۔ ایک تو یہ عورتوں کے بہت خلاف ہوتے ہیں، دوسرا یہ نمازوں پر بہت زور دیتے ہیں، پھر ان کا رویہ بہت ریجڈ ہوتا ہے۔ میں تو زاہد سے کئی بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اس مسجد کی وجہ سے ہر وقت ڈسٹرب ہوتے ہیں، مسجد تو جانے سے رہی، ہم ہی گھر بدل لیں۔ خانسامہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، بیگم صاحب ڈاکٹر اگر اچھا نہ بھی لگے تو بھی اسے دوا لے ہی لینی چاہیے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اور یہ آپ کی بات درست ہے، زیادہ تر مولوی حضرات سخت ہی ہوتے ہیں، مولوی مقیم لیکن ویسے آدمی نہیں۔ شاید سکندرا مولوی مقیم سے ملنے نہ ہی جاتی، لیکن اچانک ایک شام ساجد نے نئی مرسڈیز کی چابی باپ سے بغیر پوچھے دراز سے نکالی اور ایسا حادثہ کیا کہ سکندرا نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ وہ مولوی مقیم صاحب سے مل لے گی۔ جمعرات کی شام تھی، مغرب کی نماز کے بعد خانسامہ نے سکندرا کے دروازے پہ دستک دی۔ پروگرام طے تھا، سکندرا باہر نکلی تو اس کے چہرے پر میک اپ نہ تھا اور کندھوں پر شال بھی تھی۔ بیگم صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو شال سر پر بھی اوڑھ لیں، مولوی صاحب خوش ہو جائیں گے، اور کسی کو خوش کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ سکندرا کے جی میں آئی کہ کھڑے کھڑے بڈھے کو گھر سے نکال دے، لیکن پھر اسے اپنے دادا کا چہرہ یاد آ گیا۔ جب خانسامہ اور سکندرا مسجد کے پچھواڑے پہنچے تو گاڑی سے اترتے ہوئے خانسامہ مہر علی نے کہا، بیگم صاحبہ آپ بلا تکلف اندر چلی جائیں،
میں مولوی صاحب سے بات کر چکا ہوں۔ مسجد کے پچھواڑے گہرے پیلے رنگ کے دروازے پر سکندرا نے دستک دی۔ اسے اگربتی کی خوشبو آئی۔ ایسی خوشبو کی وہ عادی نہ تھی۔ منہ پر پلہ کر کے وہ اندر داخل ہو گئی۔ مولوی صاحب 1-2 برس کی بچی کے ساتھ نظریں جھکائے جھکائے چارپائی پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، تشریف لائیے، السلام علیکم۔ سر کے اشارے سے سکندرا نے انہیں جواب دے دیا۔ بغیر کسی احساس کمتری کے انہوں نے ایک پرانی کرسی سکندرا کے لیے لگا دی۔ بچی کے سامنے چھوٹی سی تام چینی کی پلیٹ میں بھگارے چاول پڑے تھے جو وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے کھانے میں مشغول تھی۔ مولوی مقیم کا حجرہ، صحن اور صحن میں بنا ہوا باورچی خانہ، سب کچھ غریبی، بے کسی اور اداسی کا شکار تھا، لیکن بے ترتیبی کہیں نہ تھے۔ سکندرا کی نگاہیں بچی پر جمی رہیں۔ وہ بڑی خاموشی اور لگن سے چاول کھانے میں مشغول تھی۔ ایک بھی دانہ تام چینی کی پلیٹ سے گر کر نیچے بچھے تولیے پر گر جاتا تو وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتی۔ ایسے میں مولوی صاحب اس کی مدد کرتے اور کہتے، نہ بیٹا، کھانا ضائع نہیں کرنا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد سکندرا نے لمبی سانس لے کر پہنچا۔ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اس کی والدہ 1 سال پیچھے فوت ہو گئی۔ اور آپ کا کھانا کون پکاتا ہے مولوی صاحب؟ نوجوان مولوی ہلکا سا مسکرایا۔ آنکھیں اس نے جھکائے رکھی۔ ہم دونوں ہی پکا لیتے ہیں۔ آپ دونوں؟ چھوٹی سی بچی کی طرف نگاہ کر کے سکندرا بولی، ہاں جی، یہ برتن پکڑا دیتی ہے، میں چولہا جلا لیتا ہوں۔ سکندرا کو ان دونوں کی حالت پر بہت رحم آیا۔ پہلے تو اسے خیال آیا کہ ایسے مفلوق الحال بے کس آدمی کے ساتھ اتنی اہم بات کرنا فضول ہے۔ پھر یہ سوچ کر کہ خانسامہ بڈھا اور تجربہ کار ہے، اگر میں اس کی اتنی سی بات مان لوں اور وہ کوٹھی میں ٹکا رہے تو کیا برا ہے۔ آہستہ آہستہ اس نے بچوں کی ساری باتیں، زاہد کا رویہ، اپنی بے بسی کی ساری داستانیں شروع کر دی۔ اس دوران نہ تو مولوی مقیم نے ہنکارا بھرا، نہ بچی نے چاول کھانا چھوڑے۔ مولوی مقیم آنکھیں جھکائے، گھٹنوں پر ہاتھ دھرے، چپ چاپ سنتے رہے۔ ان کو دیکھ کر احساس ہو رہا تھا کہ وہ مجسم کان ہیں۔ جب 1.25 گھنٹہ سکندرا نے بچوں کی برائیاں کر لی اور مولوی صاحب پر منکشف ہو گیا کہ بچوں کا اصل مرض نافرمانی اور ناشکر گزاری ہے، تو بڑی رکاوٹ کے ساتھ وہ بولے، بیگم صاحب، آپ چاہ رہی ہیں کہ میں بچوں کو قرآن پڑھانے آیا کروں؟ سکندرا نے جھرجھری لی اور دل میں خانسامہ کو ایڈیٹ کہہ کر سوچا کہ اس کمبخت نے مولوی مقیم کو کچھ بریف ہی نہیں کیا۔ نہیں مولوی صاحب، میرے خانسامہ نے بتایا تھا کہ آپ پانی دم کر کے دیتے ہیں اور اسے بچہ ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیے میں کیا اور میرا دم کیا ہوا پانی کیا، اگر کچھ تاثیر ہے تو وہ کلام پاک کی ہے۔ اگر آپ چاہیں گی تو میں بخوشی پانی دم کر دیا کروں گا۔ مولوی صاحب، میں خانسامہ کو بھیج دیا کروں گی، آپ پانی دم کر دیں، بصر و چشم، لیکن آپ مہر علی کو تکلیف نہ دیں۔ میں ہر صبح آپ کی کوٹھی کے سامنے سے گزرتا ہوں، میں ہی کوٹھی پر حاضر ہو جایا کروں گا۔ سکندرا نے سکھ کا سانس لیا۔ جی میں سوچا، شکر ہے مولوی صاحب آ جایا کریں گے، ورنہ روز مہر علی سے بہانے کئی گھنٹے چھٹی کرتا۔ مولوی صاحب کیا بات ہے، آپ دوسرے مولویوں کی طرح گرجے نہیں، آیتیں نہیں پڑھی، آپ نے مجھے ڈرایا دھمکایا نہیں، بے پردہ آنے پر شرمندہ نہیں کیا۔ آپ کس قسم کے مولوی ہیں؟ مولوی مقیم نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا، بیگم صاحبہ، اب زمانہ ایسا ہی آ گیا کہ جس کے پاس جو علم ہے وہ اسے تحکم کے ساتھ ہی پیش کرتا ہے۔ ہم میں سے بھی کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو اللہ کا نام بھی ایسے لیتے ہیں جیسے وہ کوئی دنیاوی علم ہو۔ کیا کریں، کوئی سنتا جو نہیں، بیچارے اونچا بھی بولتے ہیں اور گرج کر ہی بولتے ہیں۔ آپ بھی تو بھی کہہ رہی تھی بچے سنتے نہیں تو آپ کو شاؤٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی آواز سارے کمروں میں گونجتی پھرتی ہے، بلکہ کوٹھی سے باہر تک جاتی ہے۔ بچے سنتے تو آپ کو کیوں اونچا بولنا پڑتا؟ بچی نے اب تک قریباً سارے چاول ختم کر لیے تھے۔ مولوی نے دام چینی کی پھولدار پلیٹ میں سے بڑی احتیاط سے بچے کھچے چاول اکٹھے کر کے ایک نوالہ بنایا اور اسے بچی کے منہ میں ڈال کر کہا، زاہدہ، پلیٹ کو صاف کرنا مکے میں جھاڑو دینے کے برابر ہے۔ بچی نے اپنے ننھے ہاتھ اٹھا کر الحمدللہ پڑھی اور رکابی اٹھا کر اس نلکے کی طرف چل دی جو صحن میں ہی تھا۔ سکندرا کو اب یہ بچی بڑی ہی پکی اور چالاک سی نظر آئی، جو اتنی چھوٹی سی عمر میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی۔ بچی کی عادتیں سکندرا کو بڑی ریاکار سی نظر آئیں۔ پتہ نہیں مولوی صاحب اتنی چھوٹی عمر میں اسے اتنا ٹف کیوں بنا رہے تھے۔
کیوں اس قدر ڈسپلن سکھا رہے تھے؟ مولوی صاحب اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آئے۔ ابھی بھی ان کی نظریں نیچی تھیں۔ سکندرا نے پرس کھول کر 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اسے مولوی صاحب کی طرف بڑھا کر بولی، مولوی صاحب آپ زاہدہ کے لیے جوڑا خرید لیجئے گا۔ مولوی مقیم نے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں لیکن ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ لیجئے مولوی صاحب، میں خوشی سے دے رہی ہوں۔ مولوی مقیم نے اپنی سیاہ گنگھریالی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، وہ تو ٹھیک ہے بیگم صاحب کہ آپ خوشی سے دے رہی ہیں، لیکن میری ضروریات کچھ زیادہ نہیں۔ آپ مہربانی فرما کر اسے تکبر نہ سمجھیے، لیکن جو تنخواہ مجھے مسجد کی طرف سے ملتی ہے زاہدہ اور میرے لیے بہت ہے۔ میری اماں تو ساری عمر مسجد میں روٹی بھجواتی رہیں، وہاں کے مولوی صاحب نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ درست ہے جی، اگر اخراجات زیادہ ہوں تو لینے میں کوئی حرج بھی نہیں، لیکن ہم مانگت لوگ نہیں ہیں جی، ضرورت مند ضرور ہیں۔ جب گورا حاکم یہاں آیا اور اس نے یہاں کی آبادیوں کو سمجھنے کی ضرورت محسوس کی تو آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، آپ نے پرانے گزٹ پڑھے ہوں گے، وہاں جگہ جگہ لکھا ہے کہ گاؤں میں اونچی ذاتوں کے ساتھ ساتھ کچھ کمی کمین بھی ہوتے ہیں، اور گورے صاحب نے مولوی کو ہمیشہ اپنے گوشواروں میں کمی کمینوں کے ساتھ ہی لکھا ہے۔ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں مولوی صاحب۔ مولوی مقیم مسکرایا، لیکن اس نے نظر اٹھا کر بیگم صاحب کی طرف نہیں دیکھا۔ جب کوئی طبقہ بگڑ جاتا ہے جی تو اسے سدھارنے کے لیے اسی طبقے میں سے کچھ عجیب دیوانے لوگ بھی ہونے لگتے ہیں۔ اب وہ کھسکتی کھسکتی کار کے دروازے تک آ پہنچی تھی اور ڈرائیور دروازہ کھولے اس کا منتظر تھا۔ مولوی مقیم بھی ہولے ہولے جیسے کسی مقناطیسی کشش تلے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کار میں بیٹھنے سے پہلے وہ بولی، آپ کب آیا کریں گے مولوی صاحب؟ پانی دم کرنے؟ بچوں کے اسکول جانے سے پہلے آ جایا کروں گا جی۔ آپ مجھے کافی روشن خیال لگتے ہیں، باقی مولوی تو ہرگز آپ جیسے نہیں، وہ تو بڑے نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں۔ بڑی لجاجت سے مولوی مقیم بولے، آدمی عموماً وہی کچھ بن جاتا ہے بیگم صاحب جیسا لوگ اس کے متعلق خیال کرتے ہیں۔ آپ ہمیں اچھا سمجھیں گی تو ہم بھی ضرور اچھا بننے کی کوشش کریں گے۔ سکندرا نے کار میں بیٹھ کر بڑے مربیانہ لہجے میں کہا، اچھا مولوی صاحب، شکریہ، آپ کا بھی شکریہ۔ اگر آپ جیسے لوگ ہم جیسوں سے میل جول رکھیں تو یقیناً ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ بھی ہم سے کچھ حاصل کر ہی لیں گے۔ جب کار چلی تو آخری بار سکندرا نے مولوی صاحب کے حجرہ کی طرف نگاہ کی۔ ننھی زاہدہ نلکے کے سامنے بیٹھی کلیاں کرنے میں مشغول تھی۔ سردیوں کی صبح تھی، بچوں کے کمروں میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ فرت نے صبح صبح VCR پر ننجا ٹرٹل کا ٹیپ لگا دیا تھا اور تینوں بچے اسکول جانے سے انکاری تھے۔ زارا چوتھی بار پونی بنوا چکی تھی۔ ساجد مرسڈیز کا حادثہ کرنے کے بعد اب بس کھول رہا تھا اور دھمکی کے انداز میں چپ ہو گیا تھا۔ سکندرا گورننس اور تینوں آیاؤں پر اس قدر گرج برس رہی تھی کہ اس کی آواز سارے گھر میں کلاشنکوف کی طرح بپھری پھرتی تھی۔ خانسامہ مہر علی نے بڑی شائستگی سے دروازے پر دستک دی تو وہ اس پر بھی بلا تکلف برس پڑی۔ لاکھ دفعہ کہا ہے صبح کے بعد مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اب کیا مصیبت پڑ گئی صبح صبح؟ سر جی، وہ مولوی مقیم صاحب آئے ہیں۔ وہ بڑے ہی سرکش موڈ میں تھی۔ ٹھیک ہے، انہیں باورچی خانے میں بٹھا کر اچھی سی چائے پلا دیں۔ ان کا خیال ہے کہ گورے صاحب نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، کہیں کل کلا کو وہ ہمارے متعلق بھی یہی امپریشن نہ رکھیں۔ سر جی، وہ بچوں کو بلا رہے تھے۔ لو جی، اب یہ ایک اور حاصل ہے۔ آپ طریقے سے انہیں سمجھا دیجئے کہ وہ اس وقت بچوں سے نہیں مل سکتے، صرف پانی دم کر کے فریج میں رکھوا لیں۔ بہت بہتر، خانسامہ جانے لگا۔ رکیے ذرا، خانسامہ بوڑھا تھا اور اس گھر میں نوکری کرنے کا آرزومند بھی تھا۔ کمر کی طرف ہاتھ کیے رکا رہا۔ دیکھیے، میں نے آپ کی بات مان لی ہے، آپ انہیں طریقے سے سمجھا دیجئے کہ اب پھر آنے کی ضرورت نہیں، مجھے بچوں کا علاج مل گیا ہے، جہاں سے یہ مسائل آئے ہیں وہیں کے علاج بھی کام آئیں گے۔ خانسامہ مہر علی نے لمحہ بھر کو ابرو اٹھائے، پھر بہت بہتر کہہ کر چل دیا۔ وہ بوڑھا بھی تھا اور اس گھر میں نوکری اسے ایک لمبے انتظار کے بعد ملی تھی۔ گورننس دم بخود کھڑی تھی۔ دیکھیے، آپ لوگ انہیں تیار کرنے کی کوشش کریں، اگر یہ اسکول نہ جائیں تو اصرار نہ کریں۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا رہی ہوں۔ اپنے کمرے میں پلنگ پر کندھوں تک رضائی اوڑھ کر اس نے بیڈ لیمپ جلایا اور وہ کتاب کھولی
جو پچھلی شام ڈاکٹر منیرہ نے اسے دی تھی۔ اس 1000 صفحے کی کتاب میں ہائی آئی کیو اور ضدی بچوں کی سائیکالوجی پر بہت زیر حاصل ریسرچ کی گئی تھی۔ سکندرہ نے دل میں سوچا، بیچارے مولوی مقیم صاحب میرا مسئلہ کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ یہ مسائل تو یہی کتاب حل کر سکتی ہے۔ آخر جن کے مسائل ہم نے مستعار لیے ہیں، حل بھی تو ان کے پاس ہی ہوگا۔ تھوڑی دیر کتاب پڑھنے کے بعد اس نے بیڈ لیمپ اطمینان کے ساتھ بجھا دی اور گھوک سو گئی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ اب اس کے بچوں کی تربیت میں کوئی مشکل نہیں آ سکتی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ اسے بچے لے کر لندن جانا پڑے گا۔ وہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ بچے خود بخود ڈسپلن ہو جاتے ہیں۔ وہاں کی زندگی ذرا سی ٹف ہوگی۔ لیکن جھرجھری لے کر سکندرہ نے سوچا کہ آخر اتنی دنیا وہاں رہتی ہے تو میں بھی رہ لوں گی، مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا۔ روز روز مولوی مقیم سے پانی تو دم نہیں کرانے پڑیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔